بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 ربیع الثانی 1440 ہجری بمطابق 16 دسمبر 2018 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی آج تازہ ترین خبریں جاننا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور روزانہ سعودی ریال ریٹ، سعودی قوانین اور دیگر ممالک کی معلومات کے لیے ہمارے چینل ایم جی ایچ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن سے۔ دلہا کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ سعودی دلہا نے مال بردار ٹرک پر سوار ہو کر شادی گھر پہنچ کر مہمانوں کو حیران کر دیا۔ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سعودی دلہا نے اپنے طور پر طے کیا کہ وہ اپنی شادی کے موقع پر کچھ غیر روایتی کام کرے گا۔ وہ شادی گھر مال بردار ٹرک پر سوار ہو کر پہنچا تو وہاں موجود دلہا دلہن کے تمام گھر والے اسے اس طرح دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ اس نے شادی گھر پہنچنے کے بعد ہارن بھی بہت زور سے بجایا، جس پر راہگیر بھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ مشین گن سے فائرنگ کرنے پر 2 بچوں کے باپ کے خلاف کارروائی۔ وزارت محنت و سماجی بہبود نے کم سن لڑکوں کے باپ کو مشین گن سے فائرنگ کا الزام ثابت ہو جانے پر متعلقہ ادارے کی تحویل میں دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق نجران میں ایک شہری کے 2 بیٹے مشین گن سے فائرنگ کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ وزارت محنت و سماجی بہبود نے اطلاع ملنے پر تحفظ اطفال قانون کے تحت بچوں کے والد کی نشاندہی کر کے اسے نجران میں سماجی تحفظ ادارے کے توسط سے متعلقہ محکمے کی تحویل میں دے دیا۔ سعودی قانون کے مطابق والد پر یہ پابندی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اذیت رسانی، چھیڑخانی، تفرقہ و امتیاز اور غلط کاری سے روکنے کی کوشش کرے۔ قانون تحفظ اطفال میں اذیت رسانی اور لاپرواہی کی مختلف شکلوں اور صورتوں کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ خلاف ورزی پر تعذیبی کارروائی بھی متعین ہے۔ سعودی نے 2 ایشیائی کارکنان کو ہلاک کر دیا۔ جازان میں سانتا کمشنری کے قریب الدہیمہ گریے میں ایک سعودی نے 2 غیر ملکی ملازمین کو مشین گن سے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا اور ایک کو زخمی کر گیا۔ الوائن نے اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے بتایا کہ زخمی کو علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اس واقعہ نے جازان کے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ صبح سویرے پیش آیا۔ پولیس اہلکار اور طبی امداد والا عملہ اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ گیا تھا۔ زخمی ہونے والے ایک ایشیائی کارکن کے ہم وطن نے بتایا کہ اس کے ساتھی کے سر اور پیر میں زخم آئے ہیں۔ تینوں غیر ملکی کارکن گاڑی پر سوار ہو کر عرب فورمین کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ان پر فائرنگ ہوئی، جس سے 2 ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ پیٹرومین کے 9 ٹینکوں میں آتش زدگی۔ نجران میں پیٹرومین کے 9 ٹینکوں میں آگ لگ گئی۔ ہر ٹینک میں 25 ٹن پیٹرول بھرا ہوا تھا۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے آگ پر قابو پا لیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سرکاری ہسپتالوں کے 40% بستر سروس سے خارج۔ وزارت صحت کے ماتحت ہسپتالوں اور میڈیکل سٹیز میں موجود 40% بستر استعمال ہی نہیں ہوئے۔ 2017 کے دوران صحت اداروں میں موجود 40% بستروں کے استعمال نہ ہونے کی اطلاع نے وزارت صحت کے اس دعوے کی تردید کر دی، جس میں کہا جا رہا تھا کہ اسے صحت خدمات فراہم کرنے کی راہ میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں۔ مقامی شہری شکوہ کر رہے تھے کہ ہسپتالوں میں بستر نہ ہونے کی بنیاد پر انہیں علاج سے محروم رکھا جاتا ہے۔ الوطن اخبار نے وزارت کے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ 40% بستروں سے فائدہ نہ اٹھانے کی متعدد وجوہ ہیں۔ افرادی قوت میں 40.1% کمی ہے، اصلاح و مرمت 35.3% اور 6.1% بجٹ کی عدم فراہمی اہم اسباب ہیں۔ قومی بجٹ میں خسارہ تخمینے سے کم۔
ماہرین اقتصاد نے توقع ظاہر کی ہے کہ 2018 کے قومی بجٹ میں خسارہ سابقہ تخمینے سے 36% کم ہوگا، 2017 کے مقابلے میں 46% کم رہے گا۔ تفصیلات کے مطابق 2018 کے دوران بجٹ خسارہ 124 ارب ریال تک پہنچے گا۔ یہ متوقع خسارے سے 71 ارب ریال یعنی 36% کم ہے۔ 2018 کے دوران مجموعی آمدنی 903 ارب ریال ہوگی جو تخمینے سے 120 ارب ریال یعنی 15% زیادہ ہوگی۔ اخراجات 1027 ارب ریال متوقع ہیں جو توقع سے 49.5% زیادہ ہیں۔ 203 شاہی مہمانوں کا شاہ سلمان سے اظہار تشکر۔ خادم حرمین شریفین عمرہ پروگرام پر آئے ہوئے مہمانوں نے جمعہ کی نماز مسجد نبوی شریف میں ادا کی۔ انہوں نے خطیب و امام مسجد نبوی شیخ ڈاکٹر علی الحذیفی سے جمعہ کا ایمان افروز خطبہ سنا۔ 8 افریقی ممالک کے 203 مہمانوں نے حرمین شریفین مقدس شہروں اور مقامات مقدسہ میں شاندار منصوبے نافذ کرنے پر سعودی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے خادم حرمین شریفین حج و عمرہ اور زیارت پروگرام کو امت مسلمہ کے رہنماؤں کو ارض مقدس سے جوڑنے کی خوبصورت کوشش سے تعبیر کیا۔ ولی عہد نے بڑا کام کیا، عادل الجبیر۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے الحدیدہ معاہدے پر اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا کہ یمن کے اتحاد و سالمیت اور امن و استحکام کی بحالی کے ضامن سیاسی حل کی سمت میں اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے زیر قیادت سعودی عرب نے سیاسی حل تک رسائی کی ہمیشہ کوشش کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی ولی عہد نے سویڈن مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سویڈن میں یمن کے برسر پیکار فریقوں کے درمیان اہم تاریخی معاہدہ کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی بدولت ہی الحدیدہ شہر اور بندرگاہ حوثیوں کے کنٹرول سے آزاد ہوں گی۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے سویڈن مذاکرات شروع ہونے سے پہلے مذاکرات کی کامیابی کے لیے ماحول سازگار کیا۔ تمام فریقوں کے نمائندے وفود کو سویڈن پہنچنے میں تعاون دیا۔ مشاورتی اجلاس کو کامیاب بنانے میں مدد دینے پر سعودی ولی عہد اور یمنی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاہدے کی بدولت لاکھوں یمنیوں کے معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ فارمولا ای ریس کا آغاز ہو گیا، ہزاروں شائقین نے افتتاحی پروگرام دیکھا۔ سعودی عرب کے تاریخی علاقے الدرعیہ میں پہلی بار فارمولا ای ریس کا شاندار پروگرام ہفتے کو شروع ہو گیا۔ الدرعیہ پہلی سعودی ریاست کا دارالحکومت تھا۔ یہاں مختلف ممالک کے 40,000 شائقین فارمولا ای ریس دیکھنے کے لیے موجود ہوں گے۔ یہ مشرق وسطیٰ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ ریس 2495 کلومیٹر پر ہوگی۔ ریس میں شریک گاڑیاں 21 چکر لگائیں گی۔ 22 ڈرائیور الدرعیہ کی تاریخی شہر کی دیواروں کے اطراف گھومیں گے۔ ٹی وی اور سیٹلائٹ چینلز کے ذریعے 80 ملین سے زیادہ شائقین لمحہ بلمحہ پروگرام سے لطف اٹھائیں گے۔ سعودی حکومت نے سعودی عرب کے ثقافتی ورثے اور اس کے سیاحتی اور تاریخی مقامات سے دنیا بھر کو متعارف کرانے کے لیے فارمولا ای ریس اپنے ہاں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سعودی عرب نے 10 سال تک ریس کی میزبانی کا طویل المیعاد معاہدہ کر لیا۔ سپورٹس اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اس کی بدولت سعودی عرب میں سیاحت کا مستقبل روشن ہوگا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب میں سیاحت اور تفریحات کے شعبے کو فروغ دے رہے ہیں۔ مقامی شائقین نے افتتاحی تقریب کے مختلف پروگراموں سے لطف اٹھایا۔ یہاں سعودی اور غیر ملکی خاندان اہل و عیال کے ہمراہ پہنچے تھے۔ انہوں نے اونٹوں اور گھوڑوں پر سواری کی۔ موسیقی کے پروگرام بھی ہوئے۔ پاپ میوزک سٹار جیسن ڈیرولو نے تھیٹر میں زبردست پروگرام کیا۔ 2 سعودی ڈرائیور احمد بن حنین اور بندر العیسائی فارمولا ای ریس میں شریک ہوں گے۔
मकामी शायकीन ने अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा कि हमें इस किस्म के प्रोग्रामों से बरसों से इंतजार था। अब हम सऊदी अरब में ऐसे प्रोग्राम देखकर अपना दिल बहला सकेंगे। इससे हमारा पुराना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। हुकूमत बनते ही सऊदी अरब मदद करेगा, अल हरेरी। लबनान के नामजद वजीर आजम साद अल हरेरी ने कहा कि हमारे यहाँ हुकूमत तश्कील पाते ही सऊदी अरब लबनान की इक्तिसादी मदद करेगा। उन्होंने लंदन के एक अबलागी इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो ही हमारे यहाँ हुकूमत कायम होगी, फौरी तौर पर सऊदी अरब लबनान की इक्तिसादी मदद के लिए ठोस इक़दाम करेगा। नेमतों पर नाशुक्री ना करें, बनी इसराइल और कौमे सबा की तरह महरूम हो सकते हैं इमाम हरम। मस्जिद अल हराम के इमाम खतीब शेख डॉक्टर फैसल गजावी ने कहा कि फर्जंदान इस्लाम अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों पर नाशुक्री ना करें। बनी इसराइल और कौमे सबा ने नेमतों पर कुफरान किया था और उन्हें उनसे महरूम कर दिया गया। इनसे इबरत पकड़ें, वो ईमान अफरोज रूहानी माहौल में जुमा का खुतबा दे रहे थे। इमाम हरम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लोगों के साथ नेमतों में फर्क किया, किसी को कुछ दिया है और किसी को किसी नेमत से महरूम किया। बाज लोगों को एक वक्त में एक नेमत अता करता है और दीगर अता में उसे इस नेमत से महरूम कर देता है। ये सब कुछ अल्लाह ताला की हिकमत है। हमें अल्लाह ताला की अता पर एतराज नहीं करना चाहिए। हमें बनी इसराइल के इस किस्से से सबक लेना चाहिए जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किया। अल्लाह ताला ने बताया कि उसने बनी इसराइल को मनो सलवा जैसी अजीम नेमतों से नवाजा था। वो इनसे दिल बर्दाश्ता हो गए। उन्होंने उनके बदले उनसे कम दर्जे की नेमतें, दाल, प्याज वगैरह की दरख्वास्त की। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर बनी इसराइल को कम दर्जे की वो नेमतें बख्श दी जिनकी उन्होंने फरमाइश की थी। इमाम हरम ने कहा कि हमारे लिए कौमे सबा के वाकया में भी इबरत है। उन्हें अल्लाह ताला ने 2 अजीमुशान बागात अता किए थे। ये उन्हें गैर मामूली फल दिया करते थे। उनका इलाका खुशगवार हवाओं से मामूर था। उनके बागात इस कदर बड़े थे कि ये लंबे फासले बागात के दरख्तों के साए तले तय किया करते थे। उन लोगों ने अल्लाह ताला से मुख्तलिफ बस्तियों के दरमियान सफर का फासला दराज करने की ख्वाहिश जाहिर की। ये लोग अमन व अमान तक से बेजार हो गए थे। अल्लाह ने उन नेमतों के कुफरान पर तबाह कुन तूफान भेजकर तबाहो बर्बाद कर दिया। कौमे सबा का डैम और उनके बागात तहस नहस कर दिए। शानदार बागात की जगह कांटों वाले पौधे दे दिए गए। इमाम हरम ने कहा कि ऐसे लोग जो अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों की तहकीक करते हैं और उन्हें कमतर गर्दानते हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेमतों से महरूम कर देता है। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। ये था सऊदी अरब के हवाले से ताजा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है इसे लाइक जरूर कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह रोजाना आपको सऊदी अरब की ताजा तरीन खबरें, सऊदी रियाल रेट, सऊदी कवानीन और दीगर ममालिक की मालूमात पहुंचती रहें, आप हमारे चैनल MGH स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।